الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اس پروگرام میں ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس نجیب اللہ خان آج موجود ہیں، تو ان سے ہم تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تلاوت کلام پاک نجیب اللہ خان نے پیش کی ہے جی۔ اور نجیب اللہ خان گرینڈ سن ہیں حضرت جی کے، اور یہ اثر ہوتا ہے تربیت کا کہ گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس کا یہ اثر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور مسقط عمان سے سلمان ظفر صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا تھا، اسی کو ہم نے آج کے پروگرام کا ٹاپک بنایا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے محسوس کرنے کی، چیزوں کا حسن یا ان کی بدصورتی، ان کا فائدہ یا ان کا نقصان، ان کی لذت یا ان کا خراب ٹیسٹ، یہ ساری چیزیں جو ایک اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ صحیح۔ کوئی قوت فیصلہ اندر ہے، ورنہ ہم میٹھا کھائیں کڑوا کھائیں کوئی فرق نہیں کوئی پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی اندر ایسی مشین، ایسا کوئی ہمارا حصہ، وجود کا کوئی ایسا حصہ ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پہنچ یہی وہ چیز ہے جو معرفت الہی تک لے جاتی ہے۔ یہ اچھا ہے، اس سے یہ اچھا ہے، اس سے وہ اچھا ہے، یہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے دیا، وہ کون ہے، وہ جاتے 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 یہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود موجود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن نے اس کے 3 درجے بتائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا حکم کرتا ہے، اسے دلکش لگتی ہیں دنیا کی لذتیں، دولت، مال، اقتدار، وہ جائز ناجائز کہ اس میں نہیں پڑتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک سے یہ چیزیں چھین لوں۔ یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس میں ایک تمیز پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دولت کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے غلط صحیح کسی طریقے سے دولت ہونی چاہیے،
پھر وہ دیکھتا ہے کہ دولت نری تو کوئی شے نہیں، اس کے ساتھ اقتدار ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے اسے بندے قتل کرنے پڑے، ملک میں فساد کرانا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، لاکھوں لوگ مر جائیں، لیکن اسے اقتدار مل جائے، پھر اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ملکوں کے ملک برباد ہو گئے ایک بندے کی خواہش پر قربان ہو گئے۔ یہ نفس امارہ کہلاتا ہے، یعنی یہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ اگر اس کی جو فطرت اصلی ہے وہ زندہ رہے تو کبھی اسے خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر مجھے سہولتیں چاہیے تو یہ باقی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی زندہ رہنا ہے، ان کو بھی کھانا پانی بھی چاہیے، ان کو عزت آبرو بھی چاہیے، کچھ ان کے بھی حقوق ہیں۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ صحیح، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی کفر سے نکل کر جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے زندگی کا دوسرا رخ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، کتاب اللہ کی تعلیم سے زندگی کا دوسرا رخ، حقیقی رخ آتا ہے تو وہ کہتا ہے بات تو یہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اسے پھر نفس لوامہ کہتے ہیں۔ لوامہ سے ہی ملامت ہے صحیح، کہ وہ پھر غلط کام پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر اس پہ وہ قائم ہو جائے تو پھر وہ ترقی کر کے اس ذات تک جا پہنچتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اسے پا لیتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ باتباع نبوت ایک الفاظ میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہر لفظ میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں تو چند الفاظ ہی، بالکل بالکل، وہ جو ان میں پیار کی کیفیت تھی، خوشی اس کیفیت سے ہوئی، الفاظ سے نہیں۔ بالکل صحیح، ایک بالکل بندہ صحیح، کسی کو بھلا برا کہتا ہے تو الفاظ ہی، اگلے کو غصہ آ جاتا ہے، بھئی وہ بھی لفظ تھے، یہ ان میں کیفیت اور تھی، ان میں کیفیت اور۔ بے شک، اللہ کے احکام اور الفاظ جب اللہ کا نبی بتاتا ہے، ایک تو کلام باری، اس میں اللہ جل شانہ کی تجلیات ہوتی ہیں، پھر نبی اصدق الصادقین کے قلب عطر سے ہو کر زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں تو کیفیات نبوت، انوارات نبوت، برکات نبوت آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب وہاں سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے تو پھر گویا وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ صحیح، آپ سفر میں ہیں، بیگانہ ہیں، جمع کر رہے ہیں، یا آپ لوٹنے کی ہمت نہیں تو مانگ کر کرایہ جمع کر رہے ہیں، ہمت ہے تو لوٹ کر رہے ہیں، وہاں بسر کرنے کے لیے بھی ضرورتیں ہیں، واپس آنے کے اخراجات بھی ہیں، پھر آپ کو ایک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار ان فضول باتوں کو، گاڑی میں بیٹھیں گھر چلیں، لوامہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، ساری فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ معرفت حق کو پہنچتا ہے تو گویا گھر پہنچ گیا، پھر یہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے اطمینان نصیب ہو جاتا بالکل ہے صحیح، کہ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر اسے کوئی دنیا کا دکھ نہیں ستاتا، کوئی دنیاوی غم نہیں ستاتا، میں اپنے گھر پہ ہوں، گھر میں بارش بھی ہوتی ہے، گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، کبھی اچھا کھانا ہوتا ہے، کبھی ایک دو روز تنگی بھی معاش کی آ جاتی ہے، گھر گھر ہے، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک تسلی حاصل ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ تو جب اسے معرفت حق نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی جب موت آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، خوش خوش، راضی بازی، اطمینان سے، یعنی تیری موت بھی خوشی کا سبب ہے، آگے بھی تیرے لیے خوشی کا سامان ہے، اطمینان کا سبب ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہی مومن کی منزل ہے۔ لیکن
اب بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حاصل کیسے کیا جائے. میرے بھائی وہیں سے حاصل ہوگا. سونا کان سے نکلے گا، سونار سے ملے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. ہیرا کان سے نکلے گا لیکن آپ کو جوہری سے ملے گا. بے شک. کان ہے بارگاہ الوہیت صحیح. اور ملے گا بارگاہ نبوت. نبوت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے بارگاہ نبوت کے خادم ہیں اہل اللہ، علماء حق، علماء ربانی جو بانٹ رہے ہیں، جن میں صرف الفاظ نہیں، جو حضور کے الفاظ بھی پہنچاتے ہیں ان کیفیات کے ساتھ. اسی کو ہم تصوف کہتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم صوفی کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ملتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تمہیں اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے مالک سے محبت ہو گئی ہے، تو میرا دامن تھام لو، میرا اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا چاہنا صرف ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے. اس کا چاہنا حقیقت بن جائے گی، وصال کا سبب بن جائے گا، کمال ہو جائے گی. تو اگر میرا اتباع کر لو گے، وہ تمہیں چاہنے لگ جائے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. جب محبت الہیہ نصیب ہوگی تب نفس کو اطمینان آئے گا. بالکل صحیح. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عاطف محمود ہیں چنگی امرسدو سے، لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جس کے والدین دنیا میں موجود ہوں اسے کسی مرشد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل پیر و مرشد والدین ہی ہوتے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائی، یہ جو کہاوتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. صحیح. کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اور کہنے والا کون ہے؟ بات کی قیمت بنتی ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا یہ کہیں قرآن مجید میں آیا؟ کہنے والوں نے کہا تو کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. وہ کوئی سند نہیں ہوتی. والدین کا ہونا، ان کی خدمت کرنا، یہ تو انسان کے فریضے میں شامل ہے اور نجات کا سبب ہے، سعادت ہے. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں تو وہ بات نہ مانو، لیکن ادب کرو. صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر وہی تربیت کیسے ہوئی جب وہ ایسا بات بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. مرشد کی ضرورت پڑتی ہے کہ مرشد وہ ہو
جو کیفیات نبوت کا امین ہو. ہر بندہ مرشد نہیں ہوتا. یہ تو رواج ہے نا, ہم نے رسم بنا لی کہ ٹوٹل کا ایک بندہ اسے شرینیاں دی, ہم سمجھا ہمارا عذاب اس پہ چلا جائے گا. وہ تو قیامت کو سمجھ آئے گی. مرشد وہ کہلا سکتا ہے جو برکات نبوت کا صرف امین نہ ہو, آگے تقسیم کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہو. صحیح. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا, کلاس نہیں لے سکتا. لیکن پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں, ایک تقریر کر سکتا ہے, ایک نہیں کر سکتا. مضمون لکھ سکتا ہے, تقریر نہیں کر سکتا. ایک تقریر کر سکتا ہے, مضمون نہیں لکھ سکتا. ایک پڑھا لکھا اچھی طرح پڑھا سکتا ہے, دوسرا نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح برکات نبوت کے امین میں بھی کوئی ہوتا ہے جو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے, اور یہ بڑے نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. اگر نایاب نہ کہیں آپ تو کم یاب ضرور کہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے برکات نبوت کو سینے میں سجانے کے لیے, اور وہ اس کے بغیر نہیں ملتی. صحیح. جو چیز سینے اطہر سے ملے گی اب وہ انہی لوگوں سے ملے گی جو اس امانت کے امین. امین ہے. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. آج ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے جو 1450 سال بعد وہ کیفیات ہم تک پہنچائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو براہ راست نصیب ہوئیں. سبحان اللہ. بے شک. پھر یہ سینہ بسینہ پہنچیں گے. اس نے کس سے حاصل کی, اس نے کس سے حاصل کی, اس نے یہ اللہ حاضہ, یہ جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے, یہ اسے شجرہ کہتے ہیں, یہ بھی بارگاہ رسالت تک پہنچے گا. صحیح. پھر اس کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کسی مرشد کی خدمت میں جاتے ہیں, کم از کم آپ کو گناہ کڑوا لگنے لگے اور نیکی میٹھی لگنے لگے. یہ کم از کم ٹیسٹ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو ایک مرشد کا بوجھ لادنے کی ضرورت کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح. ایک اور بوجھ اپنے اوپر کیوں لا دیں؟ بالکل صحیح. ایک کیفیت, ہلکی سی جھلک یہ تو ہے. قرآن کریم صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے, میں جانتا ہوں کہ تمہیں گناہ یا نافرمانی بہت تلخ لگتی ہے اور تمہیں نیکی میں بڑا مزہ آتا ہے, تو میں تمہیں اور برکات عطا کر رہا ہوں کہ تم اس کے حقدار بنتے ہو. سبحان اللہ. یہ مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا. کیا بات ہے. تو مرشد کے پاس چند لمحے بیٹھے ہیں, کم از کم اتنی دیر تو یہ احساس زندہ ہو جائے کہ یار برائی کڑوی شے ہے, تلخ ہے, زہر ہے, نہیں کھانی چاہیے, نیکی اچھی. بالکل صحیح. اور اگر وہ تربیت کرے تو پھر انوارات و برکات آئیں, کیفیات آئیں, حالات بدلیں, نمازوں میں تبدیلی آ جائے, نیکی میں ایک اور لذت آگے کی آ جائے. وہ صرف نیکی نہ رہے, اس میں پھر انوارات و برکات پیدا ہو جائیں. بالکل صحیح. تو والدین اپنی جگہ پر ہیں, کھانا اپنی جگہ پر ہے, لباس اپنی جگہ پر ہے. بے شک. آپ کہیں جس کے پاس کھانا ہے اسے لباس کی ضرورت نہیں, یہ تو نہیں. یا جس کے پاس لباس ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. اپنی اپنی جگہ دونوں بہت عام ہیں. بالکل صحیح. محمد آصف ہیں شیرا کوٹ سے, یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 1 سال میں 4 اموات واقع ہو چکی ہیں. لوگ ہمارے گھر کو آفت زدہ گھر کہنے لگے ہیں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں. میرے بھائیوں میں احد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو دفن فرمایا, قیام فرمایا احد میں. واپس اعظم مدینہ ہوئے تو ایک خاتون کو جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, تو گھر سے بے تابانہ نکلی اور شہر کے قریب جا کر, باہر جا کر نبی کریم کی زیارت کی اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا. آپ سواری پر تھے اور آپ کی خیریت پوچھی. تو اس کا میاں, بھائی, بیٹا اور باپ 4 بندے احد میں شہید ہو چکے تھے. ایک دن میں 4 بندے شہید ہو چکے تھے اس خاتون کے. تو اسے کسی نے کہا
افسوس کیا کہ بھئی دکھ لگا ہے تمہارے گھر کے 4 فرد ایک ہی وقت رخصت ہو. اس نے کہا اگر میرا نبی موجود ہے سبحان تو اللہ، سب مصیبتیں آسان ہیں. سبحان اللہ. کوئی مصیبت نہیں ہے. میرے بچے کوئی گھر آفت زدہ نہیں ہے اور کوئی آفت سے بچا ہوا بھی نہیں. صحیح. ہر گھر میں موت آئے گی، آ رہی ہے، آتی رہی ہے اور آئے گی. ان کا وقت مقرر تھا، اکٹھا تھا، اکٹھے چلے گئے. وہ لوگ باری باری چلے جائیں گے. ہر گھر آفت زدہ ہے. پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو اپنے دل میں بسا لو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ہے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. مس نصر ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس نہیں ہوتی جبکہ میں اس سے بہت محبت کرنا چاہتی ہوں. میں تو نسخہ بتا چکا ہوں میرے بیٹے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بے شک، بے شک. آپ چاہتی ہیں تو آپ دامن نبی تھام لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وکیل ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ سادہ آدمی اور بیوقوف شخص کو ان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ ان میں بچے بڑا نازک سا فرق ہے. ویسے تو عموماً تو شریف آدمی کسی بیوقوف کو بیوقوف نہیں کہتا، سادہ کہہ دیتا ہے، اور عام آدمی اس کو بیوقوف کہہ دیتا ہے. مفہوم تو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے. سادہ آدمی وہ ہوتا ہے جو بیوقوف تو ہو لیکن خود کو دانا نہ سمجھتا ہو. صحیح، ٹھیک ہے. بیوقوف وہ ہوتا ہے جو بیوقوف تو ہو لیکن خود کو عقل مند بھی سمجھتا ہو. سمجھتا ہو بیوقوف وہ ہوتا ہے. بیوقوف ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. 2 قسم کے صحیح. بیوقوف ہوتے ہیں نا. ایک آدمی نہیں جانتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یار یہ باتیں نہیں جانتا، بالکل ٹھیک. تو بیوقوف تو وہ بھی ہے. لیکن ایک بیوقوف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. وہ پہلا جو ہے وہ سادہ ہے، یہ دوسرا جو ہے یہ بیوقوف ہے. کیا بات ہے، کیا بات، زبردست. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مامان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. وکیل صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ تکلف اور حیا میں کیا فرق ہے؟ بچے، تکلف یہ ہے کہ آپ خلوص سے تو چیز پیش نہیں کرتے، لیکن اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں. مہمان آ گیا، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آپ کھانا چائے پیش کر رہے ہیں، صحیح، لیکن اپنی بڑائی کے لیے ادھر ادھر سے لے کر بھی وہ، یہ تکلف ہے. صحیح،
بالکل ٹھیک. یعنی آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی نمائش کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ تکلف ہے. حیا بچے یہ ہے کہ کوئی ایسی ناپسندیدہ بات جو صرف آپ کے نہیں اللہ و اللہ کے رسول کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہو، وہ کام یا وہ بات کرنے سے رک جائیں، اسے حیا کہتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ لیبر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا شور ہے جی کہ چائلڈ لیبر. بچے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو عالم ہے، جو حالت ہے، اس میں اگر غریب کے بچے بھی مزدوری نہ کریں تو وہ پیٹ کہاں سے پالے گا؟ صحیح. آپ غریب پر تو فتویٰ لگا سکتے ہیں، آپ اس حکومت پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جو غریبوں کو بچوں کے مزدوری پہ لگانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو تو 12 بجے تک کوئی جگاتا نہیں ہے، وہ سکول نہیں جاتے، سکول ان کے گھر آ جاتا ہے. بے شک، بے شک. وہ بازار نہیں جاتے، بازار ان کے گھر آ جاتا ہے. تو جن کے گھر دال آٹا بھی نہیں ہے، باپ اندھا ہے، ماں معذور ہے، وہ بچے مزدوری نہیں کریں گے. ان پر آپ یہ فتویٰ لگا دیں کہ مزدوری بھی تم نے، تو کہاں جائیں گے بچے؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ کم از کم ہر بندے کو دال روٹی مہیا کرے، سر چھپانے کی جگہ مہیا کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کی صحت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے. یہ حکومت کا کام. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافر ممالک میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، برخوردار ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہیں شادی وادی بھی کی، وہاں کافی بڑے لوگوں میں، بہت بڑے عمراء میں ان کا گنتی کے چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہاں ایک دفعہ آئے اور ایک بچی ساتھ لے گئے بچے کو کھلانے کے لیے. 8-10 برس کی بچی بحیثیت نوکر یہاں سے ساتھ لے گئے ویزا لگوا کر. جب وہاں پہنچے کوئی مہینہ نہیں گزرا کہ پولیس آ گئی کہ آپ کے گھر پہ تو ایک 8-10 برس کی بچی آئی ہے، وہ ویزے سے، پاسپورٹ سے، اس کی انٹری سے ہمیں پتہ چلا ہے. ہاں کہ اس نے آئی ہے، میرے بچے کو کھلا دیں. انہوں نے کہا نہیں، پہلے سکول جائے گی، سکول سے آف ٹائم میں آپ کے بچے کو کھلاتی رہے. صحیح، بالکل صحیح. وہ پکڑ کر سکول لے گئے. اس بچی کو اس نے BA کیا، اسے امریکہ کی شہریت مل گئی، اور وہ اس کو چھوڑ کر اب اس کے برابر مقابلے کی شہری ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، اس نے چھوڑ دیا. بالکل صحیح. یہ کافر بالکل صحیح. ملکوں میں تو ہے میرے بچے. آپ بھی اپنے ملک میں نظام عدل لائیں. کافروں نے مسلمانوں کی نقل میں یہ اختیار کیا ہے. تو چائلڈ لیبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ جب پتہ ہے کہ وسائل لوگوں کے بہت محدود ہیں، اور جب تک بچے، چھوٹے بچے، میں نے ایک پروگرام کیا تھا میرے شاہین کے نام سے، اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ورک شاپس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ان کی داستانیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. شکر کرو کہ انہیں کہیں جگہ ملتی ہے کہ وہ باپ کے لیے، ماں کے لیے کھانا لے جاتے ہیں. دوا کی تو انہیں حیثیت ہی نہیں ہوتی. اور یقین جانیے کہ ایسے ایسے بچے ملے کہ جو صرف 50 روپے مزدوری پورے دن کی لے کے اور گھر میں جا کے وہ اس 50 روپے سے آٹا، دال، 50 بڑے ہیں یار، 5-5 10-10 روپے پہ کر رہے ہیں. تو یہ پھر یہ 50 تو شہر کے ورک شاپوں میں ملتی ہے، بھٹوں پہ 50 روپے زورانہ کون لیتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کیوں یہ چیزیں؟ اور یہ دیہات میں صرف روٹی پہ مزدوری کراتے ہیں ہمارے عمراء جو دیہات میں ہے نا، صرف اس بچے کو کھانا دیتے ہیں، اللہ خیر صلی، اور وہ بھی جو بچ جائے جھوٹا دیتے ہیں. پھر جب حکومت دے نہیں سکتی ان کو وسائل، حکومت کیوں نہیں دے سکتی؟ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نہیں، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر جا رہا تھا، 70 گاڑیاں ساتھ تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو 69 گاڑیاں تھیں، ان کے ڈرائیوروں کی تنخواہ، گاڑیوں کی قیمت، ان کا پیٹرول، یہ تو زائدہ ضرورت تھا. اس کے ساتھ تو ایک پولیس کی گاڑی کافی تھی. یہ غریبوں کو نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتے.
یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں محلات، یہ پریزیڈنسی ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہ کس بات کے ہیں؟ جہاں لوگ جھگیوں میں بسر کر رہے ہیں وہاں تو پرائم منسٹر کو خیمے میں رہنا چاہیے. لوگوں کو گھر دے پھر پرائم منسٹر ہاؤس بنائے. برطانیہ نے دنیا پہ حکومت کی ہے روئے زمین پر کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. 2 کمروں کا گھر ہے جس میں اس وقت بھی برطانوی وزیر اعظم رہتا تھا، آج بھی رہتا ہے. بالکل ایسے ہی 2 کمروں کا گھر ہے. اس سے ایک پہلے ان کا وزیر اعظم آیا تو اس کے بچے 3-4 تھے، تو اس نے ایک وزیر سے گھر تبدیل کیا کہ تمہارے گھر کے 3-4 کمرے ہیں، میرے بچے زیادہ ہیں، 2 کمروں میں تم وزیر اعظم کے گھر میں رہو، میں تمہارے گھر میں رہوں گا. اگر برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے ایک عالم پہ حکومت کی اور دنیا کو لوٹا 2 کمروں میں رہ سکتا ہے، تو ہمارا ایک پریزیڈنٹ کہیں منزلہ عمارت میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو آپ نے نہ کوئی اختیار دیا ہے نہ اس کا کوئی مصرف ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز، 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو ان کی روٹی روزی کا بندوبست کریں، ان کے اسکول کے لیے. بھئی فضول خرچ جو حکومت کرتی ہے فضولیات کم کرے تو کرے نا. اور اگر یہ آپ نہیں کر پاتے تو پھر یہ قانون کیوں بنایا پھر یہ کہ چائلڈ قانون کہاں ہے بھائی؟ پاکستان کا قانون مکڑی کا جالا ہے. طاقتور گزر جاتا ہے، کمزور پھنس جاتا ہے. قانون کہاں ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر 3 عدالت، دہشت گردی کی عدالت بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں. سیشن کورٹ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں. ہائی کورٹ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے مفرور ہیں. اور جائیداد کی کڑکی کا حکم ہے اور وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں اور پولیس لکھتی ہے بندہ عدم پتہ. بالکل صحیح بات. کہاں قانون ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کی بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی قانون نہیں ہے. طاقتور کا قانون ہے، جو حکم ملتا ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے. یہ صرف غریب آدمی کو تنگ کرنے کے لیے یہ شکیں رکھی بھائی یہ بنا ہی غریب کو تنگ کرنے کے لیے تھا. غریبوں کو مجبور بے بس رکھ کر قابو رکھنے کے لیے دس واز اے سلیوری سسٹم میڈ بائی انگلش رولرز. صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ تعزیرات ہند تھا جو 18ویں صدی میں 1800 کچھ میں بنتا رہا، 1700 کچھ سے لے کر 1800 کچھ تک. آج بھی آپ بندے کو ہینگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی زیر دفعہ تعزیرات پاکستان 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1836. قانون 1836 میں بنا، وہ تعزیرات پاکستان کہلاتا ہے. شرم کی بات. پاکستان اس وقت تھا ہی نہیں. پاکستان 1947 میں 110 سال بعد بنا. اللہ اکبر. تو بھئی وہ سلیوری سسٹم تھا، وہ چل رہا ہے. لوگوں کو مجبور رکھو، بھوکا رکھو، بے بس رکھو. حکومت کا سوچ نہ سکیں، اپنے صبح و شام کے دال روٹی کے چکر میں رہیں، آپس میں لڑتے رہیں. مقدمہ کر بیٹھیں تو اسے لٹکاؤ 3 نسلوں تک، انہیں کھینچتے رہو، گھسیٹتے رہو. وکیل لوٹتے رہیں انہیں، وکیل فیس لے لیں، جب یہ آئیں تو کہیں آج ہڑتال ہے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل یہ کیا تماشا ہے کہ ہسپتال مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر ہڑتال پر ہے. ہڑتال پر ہے. بیچارہ فیس دے کے غریب آدمی چل رہا ہے، وکیل ہڑتال پر ہے. اب جج رہ گئے ہیں، دیکھیں وہ کب ہڑتال کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور عجیب و غریب فیصلے آ رہے ہیں. ملزم بری، DIG 17 سال قید، SP 17 سال قید، ملزم بری. ملزم اللہ جانے اس میں کتنا انصاف ہے، کیا شہادتیں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ کون سا عدالت انصاف نہیں دے سکتی؟ یہ غلط بات ہے. عدالت سے انصاف کی توقع ہے. عدالت کہاں سے انصاف قانون دیتا ہے. عدالت مجبور ہوتی ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر. صحیح. عدالت اپنی مرضی سے جج کچھ نہیں کر سکتا. جج پابند ہے قانون کے مطابق فیصلہ. اگر قانون انصاف پر ہے تو آپ کو انصاف ملے. قانون میں انصاف نہیں ہے تو آپ کو انصاف جج نہیں دے سکتا. وہ مجبور ہے. اصل مسئلہ کہیں اور ہے. ہاں. مطلب عدالتوں میں نہیں ہے. عدالت کیسے انصاف دے سکتی؟ اصل مسئلہ مقررہ کا ہے، جنہوں نے قانون بنایا ہے تو وہاں پہ تبدیلیاں چاہیے. عدالت کے اختیار میں کیا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے؟
بالکل اس صحیح، سے آگے عدالت بالکل جا ٹھیک سکتی ہے. بات، بالکل صحیح بات. اگر قانون میں انصاف نہیں ہے تو عدالت کہاں سے کہاں دے سے گی؟ انصاف دے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا قانون اگر کہتا ہے کہ جی ڈی آئی جی کو ایس پی کو باندھ دو، ملزموں کو چھوڑ دو، تو عدالت تو ایسا ہی ایسا ہی کرے گی. عدالت کا بالکل کیا ٹھیک. گناہ ہے؟ آپ اپنے قانون کو دیکھیں کہ وہ چوروں کو چھوڑ رہا ہے اور سرکاری افسروں کو قید کر رہا ہے. بالکل یہ ٹھیک. کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا قانون شہادت ہے؟ گواہ کی حیثیت کیا ہے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، گناہگار صحیح برے صحیح، کوئی معیار تو اسلام کا ہمارا ہو. کون گواہ قانون شہادت پہ پورا اترتا ہے؟ سارا دن قرآن پہ قسم کھا کے عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے. جو جرم بھی ہوتا ہے آدھے وکیل اس کی حمایت میں آ جاتے، وہ نہیں جانتے یہ جرم ہے، کیوں لیتے ہیں مقدمہ. میں نے یورپ میں دیکھا اتنی تفتیش پولیس نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، جتنی مقدمہ لینے سے پہلے وکیل کرتا ہے کہ اگر تمہارا رائٹ بنتا ہے تو وکالت کروں گا، نہیں بنتا تو نہیں کروں. صحیح، بالکل صحیح. پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا یہ حق بنتا ہے تو وکالت کرتا ہے، نہیں بنتا تو نہیں کرتا. نہیں کرتا. یہاں تو انکار ہی کوئی نہیں ہے. جو یہاں مرضی تو ہے. جناب آپ قتل کر کے جو وکیل کہتا ہے یہ تو گھر پہ نہیں تھا، وکیل کو جی ہاں. پتہ ہوتا ہے اس نے قتل کیا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیا نظام انصاف ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایک نیا رخ سامنے آیا جی آج کی اس گفتگو میں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ میں صرف سنتا عدالتوں کا رہتا نہیں ہوں ہے، روز، بلکہ یہ معاملہ کہیں اور میں ہے. روز سنتا رہتا ہوں عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. میں سمجھتا ہوں میں بے وقوف ہوں یا یہ لوگ بے وقوف ہیں. عدالت سے انصاف آپ کو کیسے ملے گا؟ عدالت باؤنڈ ہے، جو بالکل قانون کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے. بالکل صحیح. تو پھر انصاف آپ کو قانون سے، قانون آپ خود بناتے خود ہیں، بناتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. مقننہ آپ ہیں. بالکل انصاف ٹھیک کی بات. امید عدالت سے عدالت سے رکھتے ہیں، لگائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. سکم آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. اس کے اندر، اور پھر چیختے ہیں کہ پھر میرے سیکھتے ساتھ ہیں. ظلم ہو گیا. ظلم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اس آپ کے نعرے لگتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا، آپ جی ہاں. نے قانون ایسا بنایا. قانون ایسا بنایا ہے اور آپ کے پاس موقع تھا، آپ قانون میں تبدیلی کرتے، سب کے لیے قوانین کو سیدھا کر دیتے، جس میں جو مجرم ہے اس کو سزا ملتی، جو بے گناہ ہے وہ نہ ملتی. نہ وہ ملتی. قانون کا فیصلہ ہے نا، بالکل ٹھیک عدالت جج مرضی سے تو نہیں کرتا. بالکل صحیح. کبھی بھی جج عہد رسالت پناہی سے لے کر آج تک کسی اسلام یا غیر اسلام میں کہیں کوئی جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. صحیح. بالکل صحیح. ہر جگہ اسے ہم عدل سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہر قوم کا ایک قانون ہوتا ہے. عدالت مجبور ہوتی ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے. کرے. بالکل. قانون اگر انصاف دیتا ہے تو عدالت بھی انصاف، اگر قانون انصاف نہیں دیتا تو عدالت جیب سے دے گی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور سارے نعرے لگا ہمیں انصاف کی امید ہے عدالت سے. ہو عدالت کو آپ نے قانون انصاف والا بنا کے دیا ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور جج کا کیا گناہ؟ یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. اس میں اتنا فرق ہے کہ انگریز سے اگر بر صغیر میں جرم ہوتا تو اس کا مقدمہ برطانیہ میں چلتا تھا. صحیح. یہاں نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلاموں کے لیے ہے، کے لیے یہ آزاد قوم کا فرد ہے، آزاد ملک میں مقدمہ چلے گا. وہاں کیا قانون ہے؟ وہاں ایک پولیس کا سپاہی عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، اس سے سزا ملتی ہے. جج نے کہیں دیکھ لیا جرم ہوتا، اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں، وہ سزا دیتا ہے. صحیح. وہ میں آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں نے خود دیکھا ہے اس کو چوری کرتے، وہ سزا دے دے. یہاں کیا ہے؟ ہمارا جج دیکھ لے بندے کو قتل کرتے، وہ گواہی دے سکتا ہے، مقدمہ نہیں سن سکتا. نہیں سن سکتا. بالکل صحیح بات ہے. یا پھر گواہوں کی بیس کے اوپر سعودیہ میں ایک سپاہی ٹریفک کا آپ کو عدالت نہیں لے جاتا، وہاں جرمانہ کر دیتا ہے. صحیح. 10 دن تک سپاہی آپ کو قید کر سکتا ہے، جا کر تھانے کی اولاد میں بند کر دے گا، 10 دن بعد چھوڑ دے گا. وہ فیصلے دیانتداری سے کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. قانون اسے اجازت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ٹکر ہو گئی، سپاہی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ آپس میں معاملہ کر لیں، کس کی غلطی ہے مجھ پہ نہ چھوڑیں. دونوں گاڑی والے آپس میں طے کر لیں، جس کی غلطی ہے وہ جرمانہ دے دے، دوسرا جرمانہ لے لے، چلے جاؤ. نہیں طے ہوتا وہ فیصلہ کرتا ہے غلطی کی، جس کی غلطی ہے اسے پکڑ لے گا.
پھر وہ اپنی مرضی سے اسس کرے گا کہ اس کا نقصان اتنا اتنا جرمانہ دے دو، نہیں دیتے چلو تھانے اولاد میں بند کر دیں، جرمانہ دو گے تو رہائی ہوگی، اس میں عدالت کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی 300 سال بھی لگے رہیں، جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے، تو یہ صورتحال اسی وجہ سے یہاں پر اس یہ طرح یہاں کی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کریں نا انصاف، بالکل صحیح ہے۔ آپ کے قانون میں انصاف ہے کہاں؟ ہے کہاں، بالکل ٹھیک۔ اصل معاملہ وہاں سے درست کریں تو پھر آگے توقع ایک رکھیں۔ لوپ ہول ہے کہ جی شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گا قتل کے ملزم تک۔ جی ہاں، اب یہ ایک لوپ ہول ہے جج کے پاس، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے لکھ دے یہاں شک کا فائدہ دے کر بری کرتا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں آپ نے قانون میں لوپ ہول رکھے ہوئے ہیں؟ صحیح، بالکل۔ جسے ہینگ کرنا چاہیں اسے لٹکا دیں، جسے چھوڑنا چاہیں کہیں شک کا فائدہ دے کر بری کرتے ہیں۔ اب شک کس کو ہے؟ گواہ بھی یقینی گواہی دیتے ہیں، مدعی بھی یقین سے کہتے ہیں، تو شک عدالت کو کیوں پڑ گیا؟ عدالت کو نہیں، قانون کو پڑ گیا۔ قانون کو پڑ گیا، اس کے اندر وہ شک رکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح عزیز جی، بڑا ڈیٹیل اس کا چائلڈ لیبر سے بات شروع ہوئی تھی، وکیل صاحب کا یہ سوال تھا اور بات جو ہے وکیلوں تک ہی جا پہنچی۔ بڑا مزہ آیا، اور یہ جو دوسرا رخ آپ نے دکھایا انصاف کا، یہ بڑا ایک ضروری میں پہلو بڑا تھا کہ کڑتا ہوں یار یہ باتیں سن جس کو سن کر۔ نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اصل بات وہاں پہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ عزیز جی، کے سوالات تو ہمارے کافی سارے رہ گئے، لیکن جو آج بات ہوئی وہ بڑی اہم بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک نئے راستے ملیں گے گفتگو کرنے کے۔ بہت شکریہ عزیز جی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا